اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم۔ ابھی مشہوری دیکھ رہا تھا تو کافی دیر سے یہ مشہوری آ رہی ہے کہ اب ہو نہیں بلو، وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا اس سے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں پکڑا گیا تھا، آئی پی کے نے مجھے پکڑا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی جو ٹلیاں نہیں ہوتی وہ چلاتے تھے۔ وہ ایک تھا کال ٹرانسفر سسٹم جو لیک ہوا یا بچایا گیا، وہ بھی ہمیں انڈونیشیا سے ملا۔ میں تو سٹک ہو چکا تھا نا اس گیم میں۔ سٹک اس لیے ہو چکا تھا کہ میرے ایک دوست نے کمپیوٹر لے لیا تھا 10,000 رنگٹ کا، میرے ایک دوست زاہد خان سے، اور اس کے بعد وہ اس کے پیسے نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا اس میں ہی ہے، اس کو کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا۔ اب وہ کمپیوٹر گھر میں پڑا ہے، 10,000 اس کو دینا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار شفیق یہ میں نے پیسے صرف تمہارے منہ کو دیکھ کے دیے، تمہیں دیے، اس کو کس نے دینے تھے؟ تو وہ مجھے بات بہت بری لگی۔ بہرحال اس کا ہوا یہ کہ میرا ایک دوست تھا انڈونیشیا جکارتا میں بیٹھا ہوا، اس نے مجھے کچھ فون کیا، اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ یہ کال ٹرانسفر کا کام ہے۔ تو ہم گئے تو ہم نے کال ٹرانسفر کیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم پکڑے گئے۔ جب ہم پکڑے گئے تو میرے اوپر بڑا سخت تشدد ہوا کہ میرے جو دونوں دودھ تھے وہ پھٹ گئے، ان کے زور دبائے گئے، مسلے گئے اتنے، اور ہینڈ کلپ مجھے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ بہرحال اسی ہینڈ کلپ بیگ جو لگتی ہے پیچھے ہینڈ کر کے، اسی میں میں رات کو سو بھی گیا لاک اپ میں۔ اس وقت مجھے یہ بھی احساس ہوا اور اس کی پتہ ہوا نیند تو تختہ دار پہ بھی آ جاتی ہے، سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا واقعی نیند سولی پہ بھی آ جاتی ہے اگر نیند آئی ہو تو۔ دوسرا یہ ہوا کہ میں جب گھنٹہ سویا ہوں گا، 2 گھنٹے سویا ہوں گا، کیونکہ 3 بجے تو چھاپا پڑا تھا میرا خیال، یا میرا حال 2 بجے 3 بجے یہی کوئی ٹائم تھا رات کو۔ تو اب پکڑے گئے تو مجھے وامٹنگ ہونی شروع ہوئی، کیونکہ پیچھے ہینڈ کلپ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے دوست ہے، ایک منیر خان تھا میرے ساتھ، میں نے کہا منیر مجھے یار وہ نا وامٹنگ ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً جو لاک اپ کے باہر جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے گیا بھاگ کے اور چابی لے کے آیا، چابی لے کے آ کے اس نے میرے فوراً وہ جو ہینڈ کلپ جو پیچھے لگی ہوئی تھی نا وہ کھول دی۔ کھولنے کے بعد 5-10 منٹ بعد مجھے نا وہ جو فیلنگ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری پیراں پائپ مارتے سی، پیراں پائپ مارتے سی، اور میرے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ یہی باس ہے، حالانکہ باس میں نہیں تھا، باس یہ خود ہی تھے۔ تو یہ مجھے باس کہہ کے انہوں نے پکڑایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بیان بھی بدلے اپنے کہ یہ باس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 12,000 رنگٹ ہم نے دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیچھے وارث رہ گیا تھا سرفراز تھا فیصل آباد سے، تو انہوں نے یہ اکٹھے کر کے نا 12,000 دیے، 24,000 میں ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ تو 12,000 بھی میں نے دینا تھا، اور وہ بھی پیسے پھنسے ہوئے تھے سب لوگوں کے پاس جو لینے ہیں۔ میں نے تو پیسے وارث کے میں نے تو اس دفعہ میں نے کہا چلو گھر بھیج دے، تو ہمارے پاس اس وقت ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اکٹھے کرنے تھے دوستوں سے، جن کو فون کیے گئے انہوں نے تو اٹھائے نہیں۔ پھر میں جب باہر آیا تو پھر میں نے ان کو ملا، وہاں پہ گئے، ایک تھا اس کا نام تھا نیاز تھا یا نواز تھا، ہاں ناجا بھی اس کو بولتے تھے، سکا یاسین۔ اس سے پیسے لینے تھے، میں نے اس وقت سادہ سگریٹ بھی چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھو کیسی بات ہے، سادہ سگریٹ بھی میں نے چھوڑے ہوئے تھے اور میں بچ گیا۔ بچ کیسے گیا؟ اس نے پتہ کیا کیا، اس نے گانجا نہیں ہوتا جو چرس ہوتی ہے، وہ کہہ کے نا اس میں پتہ نہیں ہیروئن ملا دی، اور جو میرے ساتھ بدماش بن کے گئے تھے انہوں نے ایک سگریٹ پی تو انہوں نے لالو نکل لا پہ۔ میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ تو اچھے بھلے تھے۔
اور میں نے نہیں پیا تھا اور زاہد خان نے نہیں پیے تھے، کیونکہ وہ بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، تو میں نے سگریٹ ویسے ہی چھوڑے تھے، ہم بچ گئے ہم دونوں۔ مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ نا ناجے نے کچھ کیا ہے۔ بہرحال میں نے کہا پتر تو کیتا چنگا نہیں، بہرحال ہوں تو پیسے دے دینا، پیسے نہیں ہے کہ میرے کو کارڈ ہے گا، میں پڑا کارڈ۔ وہ ہم نے اس کا کارڈ لیا، اس کو ساتھ میں بٹھایا، وہ جتنے پیسے تھے اتنے تو تھے ہی نہیں جتنے ہم نے لینے تھے، اس سے آدھے نکلا ہے، وہ لے کے ہم گاڑی میں بیٹھے، ان کو ساتھ میں بٹھایا، منیر خان تھا، وارث تھا، اور ایک آدھ اور ہوگا۔ اب ہم واپس گاڑی پہ جا رہے ہیں، ہم نے بیئر پی ہوئی تھی، تو میرے دوست نے، وہ جو زاہد اس نے بیئر پی ہوئی تھی، تو اس نے ایک دن نا، اب نہیں جا رہے تھے تو اس نے نا بلیک لیبل پڑی ہوئی تھی نیچے ڈرائیونگ سیٹ پہ، ایک ایکسٹرا بوتل رکھی ہوئی تھی، تو وہ نیچے پڑی ہوئی تھی، تو اس نے وہ کھولا، تو وہ نہ کھول کے نہ پینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یار ایسے مت پیے۔ اس نے کہا اللہ کیوں ایسے مت پی؟ میں نے کہا تمہارا منہ جل جائے گا، نہ پی ایسے۔ اس نے کہا اللہ تو اگر میرا بھائی ہوتا تو میرے اوپر اعتبار کرتا، مجھے روکتا ہی نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا خان میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں، اگر میں بھائی نہ ہوتا تو تمہارا ڈرامہ لگواتا میں۔ اس نے کہا نہیں تو اگر میرا بھائی ہوتا تو مجھے روکتا نہیں۔ میں نے کہا میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نہیں روکتا تمہیں، ٹھیک ہے کرو جو کرنا ہے تمہیں۔ اس نے بوتل کھول لی، ٹکن اتارا، منہ سے کے ساتھ لگا لی۔ اب منہ کے ساتھ لگا لی، وہ تو آگ ہوتی ہے، اس کو پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جو نیڈ پیتے ہیں نا اس کو پینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ گلے میں نہیں، وہ ایسے ہوتا ہے بھی فوراً نکل جائے گلے میں، تو وہ ٹچ ہی نہیں ہوتی جن کو پینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جب ٹچ ہوئی تو وہ جل گیا۔ اب اس نے بوتل نیچے رکھی اور ساتھ میں منہ باہر نکال کے نا گاڑی سے کرنا شروع کر دیا، ہم ہنس پڑے۔ اب وہ چیز دیکھ کے اب نہیں بلو بلو کو، اب بلو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس نے کہا چلو بھی، میں نے کہا نہیں تو چن ہو گیا، میں تو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا میں کیسے، میں نے تو پی نہیں ہو تو تھوڑی سی لنگی، میں نے نہیں اتنے میں بھی ہو جاتا۔ اب میں نے اس کا اور ذرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی بات جو نہیں مانی تھی۔ اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ سامنے کھمبا دکھائی دے رہا ہے تمہیں؟ کہنا ہاں۔ میں نے کہا پیدل تو اس کو ہار لگا کے آ گیا تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں جائیں گے۔ وہ پہلے پھر وہ ٹھیک ہے وہ گیا وہاں پہ ہاتھ لگا کے واپس آیا، پھر ہم گاڑی میں بیٹھے۔ مجھے پتا تھا وہ نہیں ہے، بہرحال میں نے اس کو ایک تھوڑا سبق سکھایا، تو اس سے یاد آیا مجھے ہو نہیں بلو بلو وہ ہوتا تھا۔ تو وہ پھر ہم نے 12,000 اور بھی دیا۔ تو وہ جو چیف انسپیکٹر تھا اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے پیسے دیے، آپ 4 دن کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ پھر میں پاکستان آیا، تھائی لینڈ آیا، تھائی لینڈ سے میں پاکستان آیا، یہاں پہ 3-4 مہینے رہ کے میری بیوی بھی ادھر آ گئی، جو ہمارا نکاح رجسٹر نہیں تھا، پھر وہ بعد میں رجسٹرڈ ہو گیا۔ تو پھر میں واپس ملیشیا چلا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے میرا یہ سفر جو ہے دین کی طرف شادی کے بعد پھر شروع ہوا، جو رجسٹرڈ ہوئی تو وہ بھی مریانہ ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رات مجھے اب بھی یاد ہے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو گر گر کے قرآن کو تر کر رہے تھے۔ وہ کیوں تر کر رہے تھے کہ مجھے پڑھنا بھول گیا تھا، جو میں نے بچپن سے میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا نا، وہ میں بھول چکا تھا۔ جو تھوڑا تھوڑا پہلا سپارہ جو جب چھٹیا یاد ہوتا ہے نا، وہ یاد تھا مثلا، باقی جو آگے وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو میں بڑا ہی رویا، میرے آنسو اوپر گر رہے ہیں قرآن کے اوپر۔ تو میرے ذہن میں اس لیے آ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ یار یہ تو کہتے ہیں کہ کسی نے قرآن کو پڑھ کے، اگر پڑھا نہ ہو تو علیحدہ بات، پڑھ کے بھلا دیا ہو یا پڑھ کے برا عمل کیا ہو تو وہ تو بڑا ہی گنہگار ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آنسوؤں کا مجھے بدلہ بھی دیا، مجھے دوبارہ وہ قرآن مجھے پڑھایا، بار بار پڑھایا اور سکھایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے تو ہر ایک کی کرم کرتا ہے، برے پہ بھی اچھے پہ بھی، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔